دوستو ذرا تصور کریں، آپ کسی محفل میں داخل ہوتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، نہ خاص کوئی حرکت کرتے ہیں، اور پھر بھی فضا بدل جاتی ہے۔ لوگ چونک کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ بے چین محسوس کرتے ہیں، اور کچھ بلا وجہ آپ کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ یہ نہ آپ کا لباس ہوتا ہے، نہ دولت، نہ جسمانی حسن، اور نہ ہی باتوں کی چالاکی۔ یہ وہ خاموش طاقت ہے جسے نفسیاتی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈینجرس اورا۔ یہ طاقت بولتی نہیں لیکن اثر ڈالتی ہے۔ یہ خود کو ثابت نہیں کرتی، پھر بھی سب کی توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو وہ اصول بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ بھی اپنی موجودگی کو خاموش لیکن طاقتور بنا سکتے ہیں۔ یہ علم صرف دنیاوی نہیں بلکہ اسلامی وقار اور حکمت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ سیکشن 1، فاؤنڈیشن آف ڈینجرس اورا، خاموش طاقت کی بنیاد۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، جو لوگ اپنی طاقت دکھانے کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں یا سختی سے اپنی حیثیت ظاہر کرتے ہیں، در حقیقت وہ اندر سے کمزور اور غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں جیت جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ حدیث: ڈینجرس اورا غصے، دھمکی یا روب سے نہیں بنتا، یہ بنتا ہے سیلف کنٹرول یعنی خود پر قابو سے۔ اصل طاقت وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن محسوس ضرور ہوتی ہے۔ جب سب جذبات میں بہہ رہے ہوں، آپ خاموش اور پرسکون رہیں۔ جب سب فوراً رد عمل دے رہے ہوں، آپ مشاہدہ کریں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ خود آپ کی توانائی کے مطابق ڈھلنے لگتے ہیں۔ رول 1، ایموشنل سکیرسٹی، جذباتی نایابی۔ دنیا کا سادہ سا اصول، جو چیز عام ہو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ اصول انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر بات پر فوراً رد عمل دیتے ہیں، ہر تعریف سے غیر ضروری خوش ہو جاتے ہیں، ہر تنقید سے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، تو آپ لاشعوری طور پر خود کو سستا اور کمزور بنا دیتے ہیں۔ لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ آپ کی جذباتی کیفیت ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کشش ختم کر دیتی ہے۔ ڈینجرس اورا رکھنے والا شخص ویٹن ہر بات پر رد عمل نہیں دیتا، اپنی توانائی کو ضائع نہیں کرتا، فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ اسلام میں بھی حکمت یہی سکھائی گئی ہے۔ خاموشی حکمت ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ کبھی گروپ میں سب سے آخر میں مسکرانا یا فوراً رائے دینے کی جلدی نہ کرنا، یہ سب اثر پیدا کرنے کے عملی طریقے ہیں۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا سکون اور جذبات ان کے کنٹرول میں نہیں، تو وہ خود آپ کی توجہ کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ رول 2، کنٹرولڈ موشن، جسمانی وقار۔ یاد رکھیں، آپ کا جسم آپ کے بارے میں سب کچھ بولتا ہے، آپ کے منہ سے پہلے۔ جلدی میں چلنا، بار بار کپڑے درست کرنا، چہرے کو چھونا یا ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب لاشعوری طور پر کمزوری کے سگنل ہیں۔ ڈینجرس اورا رکھنے والا شخص آہستہ اور پرسکون چلتا ہے، ہر حرکت ناپ تول کر کرتا ہے، ہاتھ، چہرہ اور آنکھوں کے اشارے محدود رکھتا ہے، بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں وقار رکھتا ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے، میں کنٹرول میں ہوں۔ نفسیاتی اصول ہے، شکار تیز اور گھبراہٹ میں ہوتا ہے، شکاری پرسکون اور محتاط۔ جب آپ جسمانی کنٹرول سیکھ لیتے ہیں، لوگ آپ کی موجودگی کو خاموش لیکن سنجیدگی سے محسوس کرنے لگتے ہیں۔ رول 3، اسٹریٹیجک انپریڈکٹیبلٹی، پراسرار پن۔ جو شخص مکمل طور پر پیش گوئی کے قابل ہو، اسے قابو میں لانا آسان ہو جاتا ہے۔ ڈینجرس اورا کا اصول ہے، ہر بات فوراً ظاہر نہ کریں، ہر میسج یا سوال کا فوری جواب نہ دیں، اپنے منصوبے سب کے سامنے نہ رکھیں۔ کم بولنا زیادہ اثر پیدا کرتا ہے۔ جب لوگ آپ کو مکمل طور پر نہ سمجھ سکیں تو تجسس پیدا ہوتا ہے، محتاط رویہ پیدا ہوتا ہے، کشش بڑھ جاتی ہے۔ اسلام میں بھی یہ اصول موجود ہے۔ اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سورہ فرقان 72۔ خاموشی، راز اور ناپ تول کر دی گئی موجودگی آپ کو ناقابل نظر انداز اور دلکش بناتی ہے۔ رول 4، اورا آف کانسیکوینسز، حدود کا وقار۔ ڈینجرس اورا والے لوگ بحث یا وضاحت سے اپنی حدود نہیں بتاتے،
دھمکیاں نہیں دیتے، شور یا روب پیدا نہیں کرتے، لیکن لوگ جان جاتے ہیں ان کی حدود کو پار کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ نتیجہ خاموش مگر یقینی ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں احترام پیدا ہوتا ہے، خوف نہیں بلکہ وقار پیدا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے مومن ذلیل نہیں ہوتا۔ حدیث: لوگ آپ سے اس لیے محتاط نہیں ہوتے کہ آپ نقصان پہنچائیں گے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کھونا آسان نہیں۔ رول 5: انٹیگریشن آف پرنسپلز۔ 4 ستون، ڈینجرس اورا کے 4 ستون۔ خاموشی، ہر بات پر بولنے کی مجبوری نہیں۔ جذباتی کنٹرول، رد عمل اپنی توانائی کے مطابق۔ جسمانی وقار، ہر حرکت ناپ تول کے ساتھ۔ پراسرار پن، مکمل خود کو ظاہر نہ کرنا۔ یہ کوئی الفا بننے کا کھیل نہیں، نہ ہی دوسروں پر روب ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہ صرف خود پر مکمل اختیار حاصل کرنے کا فن ہے۔ اصل طاقت: جو آپ نہیں کہتے، جو رد عمل آپ نہیں دیتے، جو وضاحت آپ نہیں کرتے، یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ پریکٹیکل ٹپس فار امپلیمنٹیشن۔ عملی مشورے: فوراً جواب دینے کی عادت چھوڑیں، ہر تعریف پر خوشی کے بغیر خوش رہنا سیکھیں، ہر تنقید سے متاثر نہ ہوں۔ گروپ میں پہلے رائے دینے کی جلدی نہ کریں، آہستہ چلنا، آرام سے بیٹھنا اور نظریں سیدھی رکھنا۔ ہر بات پر ہاں نہ کہنا، کبھی نرمی سے اختلاف کریں۔ اپنی منصوبہ بندی اور ارادے سب کے سامنے نہ ظاہر کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات آپ کو خاموش طاقت کی طرف لے جائیں گے، جہاں لوگ خود آپ کے وقار کے مطابق ڈھلنے لگیں گے۔ دوستو، آج سے یہ نیت کریں: کم بولیں، زیادہ سنیں، خود پر قابو رکھیں، اپنی موجودگی کو خود بولنے دیں۔ آپ دیکھیں گے لوگ خود اپنی رفتار، رویے اور توجہ کو آپ کی توانائی کے مطابق ڈھالنے لگیں گے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ ان اصولوں میں سے سب سے پہلے کس پر عمل شروع کریں گے۔ اگر آپ خاموش طاقت، نفسیاتی وقار اور اسلامی شخصیت بنزی کو مزید گہرائی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل دین اور دنیا کی باتیں کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں وقار، حکمت اور مضبوط کردار عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔